بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اولین اور آخرین کا معبود اور کل کائنات کا مربی ایک اللہ تعالی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ عبادت کا ہر انداز اللہ جل شانہ کے لیے مختص ہے، جو اس نے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے۔ عبادت کا کوئی بھی طریق اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں۔ سوال اسی سے کیا جائے گا اور مدد اسی سے مانگی جائے گی۔ نظر و نیاز، خوف و رجا، محبت، تعظیم اور توکل، اسی طرح جملہ باطنی اعمال اسی کے لیے ہیں، اور ظاہری اعمال نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد بھی اسی کے لیے خاص ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور اوپر سے پانی اتارا، بس اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں سے روزی نکالی، لہٰذا جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، پس اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اس پیغام کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور جس نے طاغوت کا انکار کیا اور وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا جو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ارشاد عالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم کے ساتھ، جو کہ انسانوں کے لیے روح ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ ڈراؤ، یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو یہ حکم دیا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تعالی، یعنی ان کو تیری اول ترین دعوت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہیں کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور فرمایا، مجھے تم میں سے چھوٹے شرک کا خطرہ ہے۔ عرض کی گئی، چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا، دکھلاوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ عمل کرتے تھے، پھر دیکھو کیا ان کے پاس کوئی جزا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ تمہارے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو حلال سمجھتے، اور جو چیز حرام کر دیتے تو حرام سمجھتے۔ عدی نے کہا، ہاں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مدد نہ مانگی جائے بلکہ اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ایک صحابی نے کہا ہم اس ایذا دینے والے منافق سے تحفظ کے لیے اللہ کے رسول کی مدد طلب کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ خالق، رازق، کائنات میں تصرف کرنے والا اور مدبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت کا مستحق بھی وہی ایک ہے، اس کا کوئی بھی کسی بات میں شریک نہیں ہے۔ کل کائنات کو وہی پال رہا ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں، پھر کون معبود ہو سکتا ہے جس کے اس کے ساتھ عبادت کی جائے؟ جس کو بھی پکارا جائے یا اس سے مدد طلب کی جائے اس سے لوگ حفظ و پناہ کی طلب کریں، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو اس کو پکارنا، اس سے مدد طلب کرنا، اس کے لیے نظر و نیاز اور اس پر بھروسہ اور توکل کرنا باطل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔